معزز ناظرین السلام علیکم۔ 11 مارچ سن 2011 کو جاپان میں ایک خوفناک طوفان آیا جس کی بدولت جاپان کی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی۔ اس کے بعد 6 فروری سن 2023 کو ترکی میں بھی خطرناک شدت کا زلزلہ آیا، جبکہ چند روز قبل مراکش میں بھی 6.8 شدت کا زلزلہ آیا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ ویسے تو یہ تینوں ممالک ایک دوسرے سے کئی ہزاروں میل کے فاصلے پر موجود ہیں، لیکن ان کو ایک کڑی آپس میں جوڑتی ہے، اور وہ کڑی ہے قدرتی آفت کے آنے سے پہلے آسمان میں پراسرار قسم کی نیلی روشنی کا جھپکنا۔ معزز ناظرین، سن 2011 میں جاپان ڈالر کو ختم کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی کرنسی لانچ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے جاپان ایشیا کے تمام ممالک کو اکٹھا کرنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے جاپان کے صدر نے چائنا کے بھی کئی دورے کیے۔ معزز ناظرین، اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالر کی جگہ کوئی اور کرنسی لے لیتی تو یقیناً امریکہ کی معیشت تباہ ہو جاتی۔ یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے امریکہ نے جاپان کو خفیہ پیغام بھیجا کہ اپنی معیشت ہماری پالیسیوں کے حوالے کر دو، ورنہ ہم تم پر سمندری طوفانوں اور زلزلوں سے حملہ کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ جاپان نے محض اسے دھمکی سمجھا کہ کوئی کیسے قدرتی آفات کو کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن 11 مارچ سن 2011 کو سونامی کی بڑی بڑی لہریں جاپان کے شہروں پر ٹوٹ پڑی اور جاپان کی معیشت نیست و نابود ہو گئی۔ بالکل اسی طرح ترکی نے بھی اپنے ملک میں ڈالر کو بین کر کے لیرہ سے ٹریڈ کرنا شروع کیا، لیکن بدقسمتی سے 6 فروری سن 2023 کو ترکی ایک خطرناک زلزلے کا شکار ہو گیا، جبکہ مراکش میں بھی زلزلے کی وجہ کچھ ایسی ہی تھی۔ معزز ناظرین، ان تینوں ملکوں میں دو چیزیں کامن تھیں، ایک ڈالر کا بین کرنا اور دوسرا قدرتی آفت کے حملے سے چند منٹ قبل آسمان پر ایک نیلی روشنی کا دکھائی دینا۔ معزز ناظرین، یہ دونوں چیزیں امریکہ کے ہارپ پروگرام کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ ہارپ کا مطلب ہائی فریکوینسی آرورل ریسرچ پروگرام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی قدرتی موسموں پر کنٹرول کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی یہ ہارپ ٹیکنالوجی ہی ہے۔ معزز ناظرین، امریکی ریاست الاسکا سے 200 میل کے فاصلے پر گاکونا نامی جگہ پر دنیا کا سب سے بڑا ریڈیو براڈ کاسٹنگ سسٹم موجود ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ سسٹم پروگرام نشر کرنے کے لیے نہیں بلکہ قدرتی موسموں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس پروگرام کو یو ایس ایئر فورس، یو ایس نیوی، یونیورسٹی آف الاسکا اور ڈیفنس ایڈوانس ریسرچ پروگرام ایجنسی یعنی کہ ڈارپا نے فنڈ کیا ہے۔ یہ پروجیکٹ جس جگہ لگایا گیا ہے وہ جگہ پہلے یو ایس ایئر فورس کے پاس تھی۔ اس جگہ 180 بڑے بڑے انٹینا جو کہ 72 فٹ بلند ہیں، ان کو اس طریقے سے جوڑا گیا ہے کہ وہ سب مل کر ایک انٹینا کا کام کرتے ہیں اور فضا میں کئی ٹن کے حساب سے انرجی VLF ویوز کی صورت میں بھیجتے ہیں۔ معزز ناظرین، ہارپ کے ذریعے 36 ملین واٹ انرجی کو فضا میں بھیجا جاتا ہے۔ اس کا ٹارگٹ فضا میں ایک خاص جگہ آیونوسفیئر ہوتا ہے۔ امریکن ملٹری کے مطابق یہ پروگرام آیونوسفیئر کے بیہیویئر کو جاننے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اصل میں یہ پروجیکٹ قدرتی آفات کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے اور قدرتی موسموں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ انسان جہاں چاہے وہاں بارشیں کروا دے، جہاں چاہے وہاں طوفان بھیج دے، حتیٰ کہ پتھروں کی بارش بھی کروا دے۔ یہ پروگرام کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے جاننے کے لیے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ جاننا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دجال کے حکم پر بارشیں نازل ہوں گی، وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، وہ قحط ڈالنے پر قادر ہوگا، زمین اس کے حکم پر خزانے باہر نکال دے گی۔ معزز ناظرین، اگر ہم اس حدیث مبارکہ پر غور کریں تو دجالی نظام کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ سبزہ اگائے گا اور قحط دینے پر قادر ہوگا، مطلب اس کے حکم پر بارشیں برسیں گی، غرض یہ کہ وہ قدرتی موسم پر قدرت رکھے گا۔ معزز ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارپ پروگرام دجالی نظام کی راہ ہموار کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہارپ کام کیسے کرتا ہے؟ معزز ناظرین، زمین سے 80,000 کلومیٹر کی بلندی پر ایک قدرتی تہ آیونوسفیئر موجود ہے۔ اس تہ کی بدولت زمین پر موسم بنتے ہیں۔ جب امریکی سائنسدانوں کو اس تہ کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دی، جس کی بدولت زمین پر موسموں میں کافی بدلاؤ دیکھے گئے۔ کہیں پر سردی کی شدت بڑھ گئی تو کہیں پر گرمی کا عرصہ زیادہ ہو گیا، اور صدیوں سے جو گلیشیئر جمے ہوئے تھے پگھلنا شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے سطح سمندر بلند ہو رہی ہے اور سیلاب کے خطرے بڑھ رہے ہیں۔ معزز ناظرین، جب امریکی عوام کو اس کا شعور آیا تو انہوں نے اس پروگرام کو بند کرنے کا مطالبہ کیا اور احتجاجی ریلیاں نکالی۔ مجبوراً سن 2013 میں اعلانیہ طور پر امریکہ کو یہ پروگرام بند کرنا پڑا، لیکن عقل یہ بات تسلیم نہیں کرتی کہ امریکہ اپنی ہی غلام عوام کے لیے یہ پروگرام بند کر دے۔
کیونکہ دجالی نظام کو قابض کرنے کے لیے یہ ایک اہم ہتھیار ہے۔ معزز ناظرین، حارب سمندری طوفان پیدا کرنے کے لیے چاند کی کششی لہریں استعمال کرتا ہے، کیونکہ سمندر میں مد و جزر کا نظام چاند کی کششی لہروں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، فیصلہ آپ کریں کہ کیا یہ دجالی نظام کی آمد کی تیاری نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ لوگوں، جب تم دجال کی آمد کی خبر سنو تو کوشش کرنا کہ تمہارا اور اس کا سامنا نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ کا یقیناً مفہوم یہ ہے کہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا ظہور نہ ہو ہمیں اس فتنہ سے دور رہنا ہوگا۔ معزز ناظرین، اس وقت اسی ایجنڈے پر علموناتی نامی ایک تنظیم عمل پیرا ہے، اور اس کے مطابق اس کی ایک آنکھ دنیا میں سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور یہ ایک آنکھ دراصل دجالی آنکھ ہے۔ معزز ناظرین، دجالی فتنہ مسلمانوں کے لیے ایک مشکل ترین امتحان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔